السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے ضمن میں ہم نے پچھلی دفعہ آیا نمبر 93 پہ بات کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیا نمبر 94 اور 95 پر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ آیا نمبر 93، 94 اور 95 سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ آیا نمبر 93 میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص کو اپنے والد صاحب کی طرف لے جانے کا کہتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جب والد صاحب کی طرف لے جاؤ اور اللہ کے حکم سے انہیں شفا عطا ہو جائے تو پھر تم سب کے سب اور سارے کے سارے میرے پاس چلے آنا، اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنی اپنی آل اولاد اہل کے ساتھ، بھی اہلیکم اجمعین۔ اس کے بعد آیا نمبر 94 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے جو بالکل خلاف عادت ہیں، اور ایسی باتیں کر رہا ہے جو ناممکنات میں سے ہے، لیکن مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو ان کے پاس جو ان کی اہل میں سے لوگ موجود تھے، مثال کے طور پہ پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گے، بہو ہوں گی، یا جو بھی گھر والے ہوں، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں، بیٹے تو ہو نہیں سکتے نا، کیونکہ بیٹے تو سارے مصر میں ہیں اور وہی تو قمیص لا رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، آیا نمبر 96 میں، کہ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دی، فرتد بصیرا، تو وہ فوراً بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب نے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، میں بے شک اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں کہ ما لا تعلمون، جو تمہیں جس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم سے جس کا علم تمہیں نہیں۔ تو اب ان آیات کو آہستہ آہستہ کر کے ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح آج ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آیا نمبر 94، 95 اور 96 جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو اب پہلے تو یہ ہے کہ بہت فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے فضل و کرم سے یہ معجزہ یعقوب علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچنے کی انہوں نے نشاندہی فرمائی۔ اس ضمن میں ابن ابی الحذیل حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے 8 راتوں کی مسافت کے فاصلے پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی، اور ابن ابی الحذیل نے اس ضمن میں یہ کہا کہ اتنا فاصلہ ہے جتنا بصرے سے کوفے کا فاصلہ۔ جامع البیان حدیث نمبر 15110، اور اسی طرح تفسیر امام ابن ابی الحاتم حدیث 11961۔ اچھا، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے قریب کنویں میں تھے تو آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی، تو پھر اتنے فاصلے سے آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو کیسے آ گئی؟ تو اس کے پھر علماء نے بہت سارے جوابات دیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ابتدا میں حضرت یوسف کا معاملہ حضرت یعقوب پر مخفی رکھا تھا، تاکہ حضرت یوسف مکمل سارے پروسیس سے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا اس سے گزریں اور اس پر صبر کریں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام مسائل کا جن کا انہیں سامنا ہوا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی جدائی کا، یہ سارے معاملے کا دونوں کو پورا اجر ملے، اور پھر جب یہ سارے معاملے ختم ہو گئے تو پھر جدائی کے ایام بھی ختم ہو گئے اور کشادگی اور فرحت کا دور آ گیا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ تو اللہ نے فاصلے کے زیادہ ہونے کے باوجود حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچا دی، اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چیزوں کا کرنے والا ہے، یاد رکھو، یہ ہم اور آپ نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا، یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ ہی انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے، جب چاہے تو معجزات عطا فرما دے۔ اچھا، اسی طرح پہلے بھی جیسے ہم دیکھ چکے ہیں، اس بات کو سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ وہ قمیص ایک چاندی کی نلکی میں تھی،
اور وہ نلکی حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تھی. تو نلکی از لائک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں چیز کے جس کے اندر ایک اینڈ کے اوپر تو بالکل کلوز اور دوسرے کے اوپر ایک کیپ لگا ہوتا ہے. گلے میں آپ سمجھ لیں تعویذ کی طرح اگر پڑی ہو اور بالکل پتلا باریک کپڑا ہوتا ہے نا تو وہ آرام سے نلکی کے اندر آ جاتا ہے. اچھا جب اس قمیص کو اس نلکی سے نکالا تو جنت کی خوشبوئیں فضا میں پھیل گئیں. ایک وجہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک وہ قمیص نلکی میں رہی تو وہ اندر رہی، جب نکالی تو وہ جنت کی خوشبوئیں فضا میں پھیل گئیں، اور جب وہ مانوس خوشبوئیں ہواؤں کے اوپر سوار ہو کر حضرت یعقوب تک پہنچی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہ قمیص ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی، حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو وہ قمیص اس نلکی میں بند تھی اور اس کی ہوائیں حضرت یعقوب تک نہیں پہنچی تھی. تو بعض علماء نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ صبا یعنی مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے نا، آپ نے باد صبا سنا ہوگا شاعری میں لوگوں سے، تو صبا جو ہے یہ وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی. تو اللہ سے اس سے اجازت طلب کی تھی کہ خوشخبری دینے والے سے پہلے وہ حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچا دے، تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر غم میں ڈوبے شخص تک جب باد صبا کے جھونکے پہنچے ہیں تو اس کی روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے. زاد المسیر میں یہ تفصیلات آتی ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 284 پر. اچھا ایک اور ورڈ جو ان آیات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ بھئی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، تفندون کے معنی کیا ہے؟ حضرت یعقوب نے کہا کہ لولا ان تفندون، اس لفظ کے 5 معنی علماء نے بیان کیے. ایک حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اگر تم مجھ کو جاہل قرار نہ دو، یعنی بے علم قرار نہ دو. عبداللہ ابن ابی حذیل حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اگر تم مجھے بے وقوف قرار نہ دو. اور نمبر 3 سعید ابن جبیر اور ضحاک کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے غلط بیانی کرنے والا یا جھوٹ کہنے والا نہ قرار دو. اور حسن اور مجاہد نے کہا کہ اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے عقل کے زائل ہونے والا نہ قرار دو. اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مجھے ملامت نہ کرو. زاد المسیر کی جلد 4 صفحہ 285 پر یہ 5 معنی جو ہیں مختلف لوگوں نے اس کے بیان کیے کہ تفندون کا کیا معنی ہے. اب یہاں پہ تفندون کا معنی ہم وہی کریں گے جو اس کے اندر مقام نبوت پہ اترتا ہو، یعنی کہ اگر تم مجھے ایسا نہ سمجھو کہ میں کوئی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو بالکل ایک ایسی بات ہے جو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ ضلال میں ہیں. اب دیکھو ضلال جو ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں. یہاں دلال کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ گمراہ ہیں، استغفر اللہ العظیم، ضال ہیں، نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ان کے اہل کے لوگ موجود تھے تو یہاں پر پوتے، میں نے آپ سے کہا نواسے، دیگر مجلس کے حاضرین جو ہیں، اب یہاں پہ اس ورڈ کے 3 معنی مراد ہو سکتے. ایک کہ ضلال کے معنی شقا کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اس پرانی اسی طرز پر ہیں، اسی تھاٹ پروسیس میں آپ سٹک ہیں، گرفتار ہیں، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم آپ کے اندر آج بھی تازہ ہے کہ آپ آج بھی امید لگا کے بیٹھیں کہ کہیں سے یوسف آ جائے گا. اور مقاتل نے اس معنی پر ایک آیت سے بھی استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ القمر میں اللہ فرماتا ہے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا، قوم سمود نے کہا کہ کیا ہم اپنوں میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں گے، پھر تو ہم ضرور بدبختی، اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، تو پھر ہم ضرور بدبختی اور عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پرانی بدبختی اور سختی میں گرفتار ہونے کا معنی نکلتا ہے. ضلال کا ایک معنی، ناٹ نیسسرلی یہاں پر وہ معنی ہے. اسی طرح قتادہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے، وہ آپ کے دل سے نہیں نکلتا. اور اس پر وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں حضرت قتادہ کہ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہمارے والد ضرور محبت کی کھلی وارفتگی میں ہیں. سورہ یوسف ہی کی آیا ہے. اچھا اسی طرح
ایک معنی حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جنون بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت سنگین کلمہ ہے، اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرتے کہ ان کی طرف کسی جنون کی نسبت کرتے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، جب پوتے، نواسے، دیگر رشتہ دار موجود تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں صحیح فکر سے ہٹ چکے تھے، اور در حقیقت کہنے والے خود ضلال میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک ایسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں جو نان ایگزسٹنٹ ہے، جو ہو نہیں سکتی، اور ہم جو آپ کے اطراف بیٹھے ہیں ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے گویا ہم نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہوذا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ پہلے بھی ایک جھوٹی قمیص میں ہی لایا تھا، آج سچی قمیص لے کے جا رہا ہوں، تو یہ میں نے ہی اس کام کو کرنا ہے تاکہ پچھلے کام کا ازالہ ہو جائے۔ تو آتے ہی اس نے وہ قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال دی، اور آپ اسی وقت بینا ہو گئے، اور آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ کا سارا غم جاتا رہا، اور آپ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا نا، بچپن میں وہ خواب تو سچا، انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، اور اس کی تعبیر تو ضرور پوری ہونی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے بیٹوں سے پوچھا کہ یوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو دین اسلام پر ہے۔ تب حضرت یعقوب نے کہا کہ اب نعمت پوری ہو گئی۔ اچھا، اب اگلی آیہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر آتا ہے کہ اب بچوں نے جب یہ سارا معاملہ، والد صاحب بھی ٹھیک ہو گئے، وہاں کی بات بھی سامنے آ گئی، تو قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو اب کہنے لگے کہ اے ہمارے والد صاحب، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، کیونکہ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام نے تو معاف کر دیا ہمیں، لا تثریبا، انہوں نے کہہ دیا اب کوئی ملامت نہیں ہے تمہیں، لیکن ہم نے آپ کا بھی تو دل دکھایا ہے، تو اس لیے آپ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ بے شک ہم خطا پر تھے، ہم نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، ہم نے اپنے باپ کو اس کے بیٹے کی جدائی کے رنج و غم میں مبتلا کیا، اور جو شخص کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے، خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں، وہ تو ظالم ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی تلافی کرے، اس کا جو مال چھینا ہے وہ اسے واپس کرے، جو اس کو رنج پہنچایا ہے اس کا ازالہ کرے، اور دنیا میں اس سے اپنے قصور معاف کرا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ظلم کو اس دن آنے سے پہلے اس کی تلافی کرے، جس دن اس کے پاس کوئی دینار نہیں ہوگا، کوئی درہم نہیں ہوگا جس کو دے کر وہ اسے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث 2449، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے حدیث 10580۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، قال سوف استغفر لکم ربی، تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ انہ بے شک هو الغفور الرحیم، وہی ہے جو بہت معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے تو فوراً کہہ دیا رائٹ ہوئے کہ بھئی ٹھیک ہے، اب کوئی ملامت نہیں ہے کسی پر۔ حضرت یعقوب نے اسے مؤخر کیوں کیا؟ اس ضمن میں آئیے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری سے پوچھتے ہیں، جو 310 ہجری کے متوفی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے اور حضرت اکرمہ سے، تابعین ہیں یہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں عن قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ ان کا مطلب یہ تھا حتیٰ کہ جمعے کی رات آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جامع البیان میں حدیث 15149، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ فجاء علی ابن ابی طالب، کہ حضرت علی ابن ابی طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میرے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے، میں اس کو یاد رکھنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا یا ابا الحسن، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو نفع پہنچائیں، اور جن کو تم وہ کلمات سکھاؤ ان کو بھی وہ کلمات نفع دیں؟
اور جو کچھ بھی تم یاد کرو وہ تمہارے سینے میں محفوظ رہے۔ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سکھائیے مجھے۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو، جب جمعے کی شب ہو، اچھا جمعے کی شب کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ نے جمعرات کا دن گزارا ہے نا، اب رات ہو گئی جمعرات کو، وہ اب جمعے کی شب ہوگی کیونکہ اگلے دن جمعہ ہونا ہے۔ تو جب جمعے کی شب ہو تو اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصے میں قیام کرو۔ اب مثال کے طور پہ اب آپ کے ہاں رات ہے 9 گھنٹے کی، عشاء سے فجر کے درمیان 9 گھنٹے کا فرق ہے، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اب یعنی کہ 3 گھنٹے کے اس میں 3 حصے ہو گئے، تو جو آخری 3 حصے ہیں وہ کیا ہوگا؟ 1/3 ہوگا۔ تو اس میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں عن قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 ہے۔ ان کی مراد کیا تھی؟ ان کی مراد یہ تھی حتیٰ کہ جمعے کی رات آ جائے، اگر تم سے ہو سکے تو اس رات کے وسط میں قیام کرو، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس رات کے اول میں قیام کرو۔ یعنی اگر آخری حصے میں نہیں قیام کر سکتے نا تو درمیانی حصے میں قیام کر لو، اگر وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو اول حصے میں قیام کر لو، اور 4 رکعت نماز پڑھو۔ اور اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ حام میم الدخان پڑھو، اور پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الف لام میم السجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک پڑھو۔ جب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کو بیان کرو، اور مجھ پر اور باقی انبیاء پر اچھی طرح سے درود پڑھو، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرو، اور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ پھر آخر میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے ہمیشہ گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، اور مجھ پہ رحم فرمانا، اور فضول کاموں کی مشقت سے بچا کر مجھ پہ رحم فرمانا۔ تو میرے جن کاموں سے راضی ہو مجھے ان میں حسن نظر عطا فرما۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، ان کی ابتداءً ان کو پیدا کرنے والے، اے جلال، اے اکرام، اور اے غیر متصور غلبے کے مالک، اے اللہ، اے رحمان، میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کرنے پر میرے دل کو لازم کر دے، جیسا کہ تو نے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے، اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہے۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، اے جلال، اکرام اور غیر متصور غلبے کے مالک، اے اللہ، اے رحمان، میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے کے ساتھ میری آنکھوں کو منور کر دے، اور اس کی تلاوت سے میری زبان کو رواں کر دے، اور اس سے میرے دل میں کشادگی ڈال دے، اور اس سے میرے سینے کو کھول دے، اور اس سے میرے بدن کو صاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا میرے حق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ تیرے سوا کوئی حق کو لا سکتا ہے، اور گناہوں سے پھرنا اور نیکیوں کو کرنا اللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر حضور نے کہا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، یہ حضرت علی کی کنیت، تم 3 یا 5 یا 7 جمعے تک یہ عمل کرنا، اللہ کے اذن سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ دعا کسی مومن سے تجاوز نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم 5 یا 7 جمعے گزرے تھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ایسی ہی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پہلے میں 4 یا 5 آیتیں مشکل یاد کر پاتا تھا، جب میں ان کو یاد کرتا تو وہ میرے سینے سے نکل جاتیں، اور اب میں 40 یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کر لیتا ہوں، اور جب میں ان کو زبانی پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، اور پہلے میں حدیث سنتا تھا تو میرے سینے سے نکل جاتی تھی، اور اب میں احادیث سنتا ہوں اور پھر ان کو بیان کرتا ہوں تو ان سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم یا ابا الحسن، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 3570۔ اچھا، اسی طرح ایک اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ ان سے جلدی دعا کرنے کا وعدہ کر کے ان کو اٹھا دیا۔ عطا خراسانی کہتے ہیں کہ بوڑھوں کی بنسبت جوانوں سے حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں،
اور حضرت یعقوب نے کہا کہ میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ اچھا، پھر حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کو اس لیے مؤخر کر دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف سے پوچھ لیں، اگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو وہ ان کے لیے استغفار کریں۔ اور حضرت انس بن مالک نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو فبیہا، ورنہ اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں۔ پھر حضرت یعقوب نے دعا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آمین کہی۔ پھر 20 سال تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کی اولاد کے متعلق آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان سے نبوت کا عہد لیا گیا۔ صحیح ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد تمام صغائر و کبائر سے عمدن اور صحبن معصوم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ مختلف اقوال تھے جو ضمن میں آتے ہیں، جو زاد المسیر کی جلد 4 صفحہ 277 اور 278 پر موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالی پھر آگے جو ہے آیا نمبر 99 سے اگلے درس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔